السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے لیے ترجمۃ القرآن کا ایک پراپر سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ پارٹ 1 انٹر پارٹ 1 کے بچوں کے لیے ہے، جن کا پیپر انشاءاللہ اب عنقریب آنے والا ہے تو ان کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آج کے دن جو ہے میں 2 ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی جو ویڈیو ہے وہ پیپر پیٹرن کے حوالے سے ہے اور کچھ ضروری باتوں کے حوالے سے ہے، اور اگلا جو میرا لیکچر ہوگا، اگلی جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس میں انشاءاللہ پھر آپ کو سبقاً جو ہے وہ سارا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ تو 2 باتیں جو ہے وہ خاص طور پہ سن لیں۔ ایک آسان سی بات ہے، سب سے پہلے اس کا پیٹرن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی جو ترجمۃ القرآن والی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 142 پہ آپ اس کو ویسے خود بھی دیکھ سکتے ہیں، میں صرف اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں جلدی سے۔ اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہوگا اس میں 10 MCQs دیے جائیں گے اور 10 کے 10 آپ نے کرنے ہوں گے، آپشن آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے اس میں آپ کو 8 شارٹ کوسچن دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے، 3 آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے اس میں 8 آپ کو دیے جائیں گے الفاظ معانی، اور آپ نے ان میں سے 5 کرنے ہوں گے، 3 آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے اس پیپر کے حوالے سے، وہ ہے جی آپ کو 5 قرآنی آیات دی جائیں گی، ٹھیک ہے، آیات کے کچھ حصے دیے جائیں گے اور آپ نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو 5 دی جائیں گے ٹوٹلی، اور آپ نے اس میں سے 3 سوال جو ہے وہ حل کرنے ہوں گے، 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا، اور آخری سوال آپ کا جو ہے وہ 2 لانگ کوسچن ہوں گے، ان میں سے ایک آپ نے ایک کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پیپر پیٹرن۔ اس کو آپ خود بھی پیج نمبر 142 سے 43 کے اندر خود بھی اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو 9th کا پیپر آیا ہے نا، 9th کے پیپر میں سارا جو پیپر ہے ترجمۃ القرآن کا وہ ایکسرسائز میں سے نہیں آیا۔ تو پہلے تو شنید یہی تھی کہ سارے کا سارا پیپر جو ہے وہ ایکسرسائز میں سے ہی آئے گا، لیکن پیپر جو ہے وہ سارا ایکسرسائز میں سے نہیں آیا۔ پیپر پوری یعنی وہ کتاب کا وہ حصہ جو سلیکٹیو ہے، جو چنیدہ ہے، سلیکٹیو ہے، جو ہمیں انہوں نے سلیکٹ کر کے دیا تھا کہ یہ آیات ہوں گی اور یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو شروع میں جو تھیوری کا حصہ ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ پورے کا پورا شامل ہوگا، اور آیات جتنی انہوں نے اس کتاب کی شروع میں وہ یعنی سلیکٹیو بتائی ہوئی ہیں کہ یہ آیت مختلف صورتوں کی وجہ سے سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، تو ان کی جو مختص صورتیں ہیں، آیات ہیں سوری، تو وہ آیات ساری آپ نے پڑھنی ہے۔ میں نے بھی کلاس میں ساری کی ساری پڑھائی ہیں، تو صرف آیات آپ نے ایکسرسائز کی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے آیات وہ ساری کرنی ہے جو کہ انہوں نے کتاب کے شروع میں آپ کو کہا ہوا ہے، کیونکہ 9th کا جو پیپر آیا ہے اس نے ہمیں یہ سارا کچھ بتا دیا ہے کہ سارے کا سارا پیپر ایکسرسائز میں سے نہیں بنا ہوا۔ MCQs ہوں، شارٹ کوسچن ہوں، لانگ کوسچن ہوں، یا الفاظ کے معانی ہوں، یا آیات کا ترجمہ، وہ انہوں نے مطلب ان جگہوں سے بھی دیا ہوا ہے جو جگہ اس نے ایکسرسائز میں نہیں لی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے محنت کرنی ہے تاکہ آپ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو سکیں۔ جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے پیپر اسی میں سے آئے گا جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یعنی شروع میں جو تعارف دیے گئے ہیں، مضامین دیے گئے ہیں، پھر عملی نکات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہے، وہ ساری آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس میں سے بھی وہ MCQs بنا سکتا ہے، شارٹ بنا سکتا ہے، اور آیات جو انہوں نے ساری کہی ہوئی ہیں، مطلب سورہ بقرہ کی جی فلاں فلاں آیتیں آئیں گی، مطلب پہلی 7 ہیں، پھر آگے اس طرح آیت الکرسی ہے اور اس طرح، اور اس کی چند آخری آیات ہیں۔ تو یہ جو ساری میں نے پڑھائی بھی ہیں، اور جہاں جہاں بچوں نے جو مجھے سن رہے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے پڑھا ہے، تو یہ سارا کا سارا آپ نے جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر اچھا ہو سکے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خصوصی طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے یہ مکمل ایکسرسائز میں سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ بک کا جتنا حصہ کتاب کا ہم نے پڑھا ہے اس پورے حصے میں سے یہ پیپر آئے گا۔ تو والسلام۔ اب جو میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی وہ اس میں بامحاورہ جو ہے وہ ترجمہ پڑھاؤں گا، تو آپ ان کو تسلی سے سنیے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ والسلام۔